یوٹیوب پر ایک مشہور زمانہ ایک یوٹیوبر ہیں، میکینیکل انجینئر بھی ہیں، آپ جان گئے ہوں گے، ان کے یوٹیوب پر بڑے بیانات بھی ہیں، انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے وہ بڑے معروف ہیں۔ ایک طرف وہ اہل بیت کا دم بھرتے ہیں، بنو امیہ کے خلاف ان کی بڑی ویڈیوز ہیں، انہوں نے آقا علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں اہل بیت کا دفاع بھی کیا، اور بہت سے لوگ ان کی تقاریریں سنتے ہیں اور ناسبیت سے مولائیت کی طرف آئے۔ لیکن مد مقابل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صوفیاء کا بھی رد کرتے ہیں۔ تو آپ محمد علی مرزا صاحب کے اس کام کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مولائی ہے، محب اہل بیت ہے، لیکن ایک طرف وہ درباروں کے خلاف بھی بات کرتا ہے، صوفیاء کی طرف جو باتیں منسوب ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا حقیقت ہے، صوفیاء نے وہ باتیں کہی ہیں نہیں کہی ہیں، تو ایک تو آپ ان عبارات کی بھی تصحیح فرما دے کہ اس میں کتنا صحت سکم والا معاملہ ہے، اور مرزا صاحب کے اس کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اگر بیٹا سمجھ کر آپ کوئی نصیحت بھی ان کو کرنا چاہیں کہ وہ کس طرح اپنی دعوت کو لے کے چلیں۔ میں اب آپ کو ذاکر نائک والا جواب دوں گا ٹھیک ہے کہ آپ کی تکرار ہی غلط ہے، آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا کہ ایک طرف وہ محب اہل بیت ہیں، مولائی ہیں، اور ساتھ ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اولیاء سے جی تنگی کرتے ہیں، جی تو یہ پھر وہ بات اسی لیے ہوگی کہ آپ کا سوال غلط ہے۔ نہیں، سوال غلط نہیں، آپ نے بڑا ویلڈ سوال کیا، ٹھیک ہے، اور بہت اچھا سوال کیا، وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ جن صاحب کا آپ نے نام لیا، ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آپ کی محبت کیسی محبت ہے۔ حضور نے جب محبت مانگی تو اپنی نہیں مانگی، اپنے قرابت داروں کی مانگی۔ صحیح۔ تو یہ آپ کی محبت کہاں جائے گی جب آپ مولا علی سرکار کی محبت میں سرشار بنو امیہ کے خلاف طبلِ جنگ بجا رہے ہیں، حسن و حسین کی محبت میں سرشار ہو کے طبلِ جنگ بجا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ حسن و حسین کی اولاد کی نفی کر رہے ہیں۔ تو یا تو آپ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب جو اس سورہ مبارکہ کے مصداق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، تو اس خیر کثیر کا مطلب ہے نا، خیر کثیر کا مطلب حسن و حسین تک رک تو نہیں گیا، خیر کثیر کا مطلب امام جعفر صادق علیہ السلام یا حضرت عبداللہ محض علیہ السلام تک رک تو نہیں گیا، حضرت عبداللہ شاہ غازی تک رکا تو نہیں، حضور غوث پاک تک رکا تو نہیں، یہ سلسلہ تو چلتا آیا۔ اگر حضور علیہ السلام کو یہ شائبہ ہوتا کہ میری عطرت امام حسن حسین تک ختم ہو جائے گی، صحیح، یا اس کے بعد دیگر کچھ چند لوگوں تک وہ ختم ہو جائے گی، تو آپ یہ کہتے ہی نا کہ میں امت میں قرآن اور عطرت چھوڑے جا رہا ہوں، پھر آپ صرف قرآن کا ذکر کرتے۔ عطرت کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی عطرت تا قیامت رہے گی۔ تو پھر یہ جو صاحب جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مرزا صاحب، آپ ان سے کہیں کہ آپ آ کے بتا دیں کہ عطرت جو حضور نے چھوڑی اس میں آج کون سا ان کے سامنے اچھا بندہ ہے جس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں۔ تو آپ ایک کام کریں، کچھ چیزیں ان کو سمجھ میں آ گئیں، ان کو حضور علیہ السلام سمجھ آ گئے، حضور کے اقوال سمجھ آ گئے۔ میں اس معاملے میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ ان کی اس کام کی تعریف کی کہ بڑی اچھی تحقیق کی، بڑے اچھے ورسٹائل طریقے سے اس شخص نے کیا کہ وہ آیت پڑھتا ہے تو ساتھ سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ ہمیں نہیں آیا، یہ دیگر کسی اور صاحب کو نہیں آیا۔ اس نے بڑے اچھے طریقے سے کتب احادیث کو سامنے لایا، وہاں سے احادیث اٹھائیں اور لوگوں کو باور کرایا کہ جو مقام مرتبہ پنجتن پاک کا ہے وہ کسی اور کا نہیں، بالکل قائل ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض نہیں ہوتا، صحیح، کہ آپ کتاب کی بعض باتوں کو مانیں اور بعض کا کفر کریں، یہ بعض کو نہ مانیں۔ صحیح، اگر آپ حضور کی آل میں سے حسن و حسین کو مان رہے ہیں تو پھر آپ کو خیر کثیر کے مصداق میں حضرت بری امام سرکار کو بھی ماننا پڑے گا، صحیح، آپ کو پیر امام علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ماننا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ خیر کثیر ختم ہوگی۔ تو انجینئر صاحب کو میرے خیال سے، میں یہ سمجھتا ہوں، ان کو چونکہ تاریخ لکھی ہوئی تھی تو وہ تاریخ کے اوراق کو الٹا کر وہ ان ازوات مقدسہ کو سمجھ گئے، لیکن ان ازوات کو نہیں سمجھ پائے۔ صحیح ہے۔ تو ابھی اس کے لیے ایسے ہوگا کہ ان کو کسی کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے تھوڑا سا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں چل کے نہیں جاتا۔ لیکن اگر ایسی بات ہوئی تو ہم کنواں لے کے بھی چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو ہم اگر وہ سمجھتے ہیں
تو ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جو اولیاء اللہ آپ کتابوں کی آنکھ سے سمجھ رہے ہیں وہ اولیاء اللہ ایسے نہیں تھے. ایک طرف وہ یہ مانتے ہیں کہ حضور اسلام کے دور میں ایک شخص تھا, اس نے کوئی گستاخی کی تو اس کو قبر میں اٹھا کے باہر پھینک دیا, یعنی کہ وہ معجزے کو مانتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. وہ ناقۃ اللہ کے بھی قائل ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی سواری بھیج سکتا ہے, ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں کے وہ قائل ہیں. تو کیا آپ اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ جو اللہ اتنا وصف رکھتا ہے, اتنی طاقت رکھتا ہے, اتنی قدرت رکھتا ہے, تو وہ جب کہہ رہا ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, کہ میں اللہ جسے چاہتا ہوں اپنی رحمت سے خاص کرتا ہوں اور میں اللہ بڑے فضل والا ہوں, جس اللہ کا بہت بڑا فضل ہے وہ اس دور میں بھی آپ کو, مجھ کو, کسی کو بھی خاص کر سکتا ہے, اس کی طاقت ہے. یا تو آپ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے اوپر ایک لمٹ لگا رہے ہیں, نہیں اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس سے آگے کی طاقت نہیں رکھتے, تو پھر تو ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ یہ اولیاء صوفیاء سب ایسے ہی تھے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ لامحدود ہے, وہ پتھر میں کیڑے کو پال سکتا ہے, وہ پتھر میں پودا اگا سکتا ہے, بنجر زمین کو ہرا کر سکتا ہے. صحیح ہے. دیکھیں عرب میں بارشیں نہیں ہوتی تھیں, ابھی پانی ہو گیا عرب, بالکل ٹھیک ہے. تو جس اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ زمین کو الٹ پلٹ کر سکتا ہے, کیا وہ کسی بندے کو خاص نہیں کر سکتا؟ تو جب اس کو خاص کرے گا تو وہ اللہ کا ولی کہلائے گا. تو اب اس کو سمجھنا کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے, اور اگر راکٹ سائنس ہو بھی تو وہ تو خود بھی انجینئر ہیں. صحیح تو ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم ان کے اچھے کام کو بھی دیکھیں گے کہ جو انہوں نے اچھا کام کیا. بنو امیہ کے خلاف ایک بہت منظم آپ تحریک لے کے آئے, اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے لا کے چیزیں رکھیں, لیکن اس کاسٹ پہ نہیں کہ آپ اولیاء اللہ کی تصدیق کریں. آپ آئیں اولیاء اللہ کو سمجھیں. وہ بار بار چشتی رسول اللہ کا معاملہ اٹھاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب یہ اللہ کے جو مقرب لوگ ہوتے ہیں, یہ جب کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایسی بات کرتے ہیں جو عام لوگوں کی سطح سے بہت اوپر کی بات ہوتی ہے, جو ان کی سوچ سمجھ میں نہیں ہوتی. یا تو مرزا صاحب یہ کہیں کہ تمام لوگ عقل میں ایکول ہیں, برابر ہیں, تو پھر ہم کہہ دیں گے جی نہیں یہ اولیاء اللہ واقعی کسی صفت کے حامل نہیں. لیکن جب یہ چیز واضح ہے کہ ہر بندہ ایک جیسی عقل, ایک جیسا شعور, ایک جیسا علم نہیں رکھتا, تحقیق کا میدان دیکھ لیں, محمد علی مرزا اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ان کے تحقیق کے میدان میں ایک نام ہے. ایسے ہی ہے یوٹیوب کے اس میں دوڑ میں ایک نام ہے ان کا, اب سب کا کیوں نہیں ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے. ایسے ہی ہے. تو جب ان کا نام ہے, ابھی وہ بھی تو خاص ہوئے ہیں نا کسی وجہ سے. پہلے انجینئر محمد علی مرزا کیا تھا, کچھ بھی نہیں, ابھی کیا ہے. تو اگر یہ وصف ان کو ملا تو یہ اللہ کی طرف سے ملا کہ انجینئرنگ پڑھتے پڑھتے وہ ادھر آ گئے, ایسے ہی ہوا. تو اگر اللہ یہ وصف ان کو دے سکتا ہے تو کسی ولی کو نہیں دے سکتا. اللہ کے لیے اگر پہاڑ میں سے ناقۃ اللہ کو برآمد کرنا بھی اللہ کے بس میں ہے, تو پھر کسی ولی کو ہوا میں اڑا دینا بھی اللہ کے بس میں, وہ جس مرضی کو چاہے اڑا دے. قبر میں سے باہر مردے کو باہر پھینک سکتا ہے بقول انہی کے, تو پھر یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس اولیاء اللہ کے مقام کو سمجھنا پڑے گا. صحیح. میں اکثر و بیشتر ایک بات کہتا ہوں کہ مقام ولایت لوگوں کو بڑا کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں اللہ نے انسان کے ساتھ نا 2 وے کمیونیکیشن کیا. اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ یہ میرا پیغام ہے, یہ انبیاء کو پہنچاؤ. ایسے ہی ہوا. اور پھر انبیاء سے کہا کہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. کبھی کسی دور میں ایسا ہوا کہ اللہ نے ڈائریکٹ لوگوں تک پہنچایا؟ نہیں ہے. اچھا ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں یہ انجینئر صاحب بھی شامل ہیں, ہم یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو قادر مطلق ہے, قدرت رکھتا ہے, تمام اوصاف کا مالک ہے, تمام طاقتوں کا مالک ہے, وہ جب اپنا پیغام پہنچائے تو سہارے لے, فرشتوں کا سہارا لے لیا, یعنی کہ ذریعہ بنا دیا. اب اس سارے لفظ کو بھی سائڈ پہ لے جائیں گے, ان کی عادت منہ سے الفاظ پکڑ لیتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وسیلہ بنایا اور انہیں کہا کہ انبیاء کے پاس جاؤ, انبیاء کو کہا کہ لوگوں کے پاس سے لے لو. اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں کے دلوں میں آ کے کیوں نہ کہا؟ بالکل. تو اللہ نے ایک پیٹرن سیٹ کیا کہ یہ پیٹرن ہے, صحیح, اس پیٹرن کو فالو کرو. تو اب لوگ کیا کریں گے پھر؟ اللہ کے پاس آپشن موجود ہے فرشتوں کی, بالکل, انبیاء کی. لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ لوگوں کے پاس آپشن اولیاء کی ہے. صحیح. تو نبی وہ
جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اور ولی جو لوگوں کا پیغام اللہ تک پہنچائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ چیز انصاف سمیت دیگر جو لوگ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی اتنی مقرب ہوتی ہیں کہ جن کی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ نہیں ٹالتا۔ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک جاتے ہیں تو کوئی ایک ہستی آتی ہے جو ان کو راستہ بتاتی ہے۔ جائیں نہ تاریخ اٹھائیں، کھنگالیں ہیں اپنے دماغوں میں، وہ عقل کے گھوڑے دوڑائیں تو بتائیں وہ کون لوگ تھے۔ یہ اوائل سے ہی اولیاء اللہ کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اللہ کے بہت ہی مقرب لوگ جو رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے، جو لوگوں کا پیغام بھی اللہ تک لے کے جاتے رہے۔ تو لہٰذا یہ مقام سمجھنا پڑے گا، ایک بہت بڑا مقام ہے۔ چشتی رسول اللہ کی جو بیچ میں بات چلی، اب یہ جب چشتی رسول اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا، میں نے کہا نا اولیاء اللہ بعض ایسی وہ بات کرتے ہیں جو عام انسان کے بس کی نہیں ہوتی اس کو سمجھنا۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ دیکھا جائے کہ یہ جو بندہ میری بیعت کرنے آ رہا ہے یہ کس قدر مستند ہے، کس قدر محب ہے، اور کس قدر میرے اوپر اعتقاد رکھتا ہے، اور واقعی میں بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا۔ تو یہ کس قدر میری پیروی کر سکتا ہے۔ تو اس کی پیروی کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ پھر کہو لا الہ الا اللہ اور چشتی رسول اللہ۔ تو اس نے اتنی زبردست طریقے سے پیروی کی کہ اس نے کہا کہ چونکہ ان کے منہ سے الفاظ نکل گئے تو اس نے یہی الفاظ دہرا دیے، لیکن ساتھ ہی اگلے پیرے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ چاہے یہ تم نے بات کر دی لیکن جان لو کہ جو تمہارا پیر ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے۔ ایسی بات ہے، یہ پورا اگر آپ پڑھیں تو ایسی چیز بنتی ہے۔ میں نے تو اس کو ایسے ہی پڑھا ہے، اب اللہ علم میری چیزوں سے نظروں سے غلط چیزیں گزر گئی، لیکن میں نے جس کو پڑھا ہے اس نے باقاعدہ تصحیح فرمائی، اور اس کو یہ چیز پڑھوانے کا مقصد یہ تھا کہ قطعاً اگر یہ مقصد ہوتا کہ خالی اس کو یہ پڑھوانا ہے تو اگلے لفظوں میں وہ ایسے معاملات نہ کرتے، پھر وہ اپنی جگہ کے اوپر اللہ کی عبادت ختم کراتے، لوگوں سے اللہ کو نہ جوڑتے، پھر وہ اللہ کی مخلوق کے لیے کھانوں کا اہتمام نہ کرتے، ان کے پیٹ نہ بھرتے، ان کی نفسوں کی تسکین نہ کرتے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اولیاء اللہ نے بھی کسی ذات کو تو راضی کرنا تھا، اسی ذات کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے الگ ہوئے۔ تو ان کا یہ کہنا، یہ وہی بات ہے کسی کے منہ کے الفاظ پکڑ لیں آپ، تو بس وہ منہ کے الفاظ پکڑ لیے، اس کو سمجھ نہیں سکے۔ تو میں ان کو مشورہ یہ دوں گا، گو میں نے دیکھا ہے ایسا نہیں ہے، عموماً آپ کسی اور کے سامنے ذکر کریں کیڑا انجینئر میں نہیں سنا اس نے، نہیں ایسی بات نہیں، ہم ایسی بات نہیں کرتے، ہم سنتے ہیں لوگوں کو، ہمیں کلپ ارسال بھی ہوتے ہیں، لوگوں ہم بھیجتے ہیں، ہم سے رائے بھی مانگتے ہیں، ہم نے ان کو سنا ہے۔ میرا ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ وہ کسی صاحب علم کے پاس بیٹھیں، صاحب علم میں سے وہ لوگ جو حضور کی اطرت میں سے، اگر وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضور نے اطرت چھوڑی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اطرت میں سے کسی کے پاس بیٹھیں، وہ اطرت میں سے جو شخص ہوگا نا وہ انشاءاللہ جو اولیاء اللہ کے حوالے سے جو ابہامات ان کے ذہن میں ہیں وہ ان کو دور کر دے گا۔ تو دیکھیں دیر آئے درست آئے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو رائے ان کی ہے وہ رائے بدل جائے، تو لہٰذا نشست رکھیں، مناظرہ نہ رکھیں، اس کو بے شک کیمروں کی زینت نہ بنائیں۔ ایک آپ کبھی عام انسانوں کی طرح بھی تو مل سکتے ہیں، اس میں بیٹھ کے آپ گفت و شنید کر سکتے ہیں، کوئی معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ جب معاملہ حل ہو جائے تو پھر آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ جائیں۔ تو جیسے ہم ریاستی اداروں کو مشورہ دیتے ہیں ہم ان کو بھی مشورہ دیتے ہیں۔